أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرمائی اور ایسی عظیم صورت عطا فرما دی جو جسم و جان اور جسم و روح کی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، فکر مندی ہو، جسم میں درد ہو، بیماری ہو، اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ لمحوں میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی فکر مندی سے لمحوں میں نجات نصیب فرما دیتا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ مبارک صورت ہے، عظیم صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کی آیات، ان کی فضیلتیں ایسی عجیب ہیں کہ اگر ان آیات اور ان صورتوں کے معانی پر مسلمان اگر غور کرے، تدبر سمجھ کر پڑھے، غور و فکر کرے، تدبر پڑھے، تو اس کی تمام پریشانیوں کا حل اسی قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، ہم آگے چل کے احادیث مبارکہ پڑھیں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، اس سورت کی 7 آیات ہیں، نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ مبارک سورت ہے، اور اس کرۂ ارض اور اس زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ سورت زبانی یاد نہ ہو۔ کاش کہ ہم اس کے معانی کو بھی سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین کیا معنی، الرحمن الرحیم کیا ترجمہ، مالک یوم الدین کیا مفہوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا کیا مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ کیسی عجیب عظیم مبارک دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ اور گمراہوں کے طریقے سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ نماز کا ترجمہ یاد کر لیجئے، نماز کا ترجمہ یاد کر لو، نماز کو سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آج ہم اپنے درس میں آپ کو
ایسی ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، ایسی ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ سنانے والوں کو اپنے مسلکی اور جماعتی اور فقہی جھگڑوں سے فرصت ملے تو وہ آپ کو ایسی صحیح باتیں بتائیں۔ وہ تو لوگوں کو انہوں نے گھمایا پھرایا ہوا ہے بعض فروعی مسائل میں، یعنی نان ایشوز کو ایشو بنا کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، دین کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر، شریعت کے نام پر، اور نہ جانے کن کن ناموں پر۔ اصل ہدف بندوں کو اللہ سے ملا دو، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دو، بندوں کو اخلاقیات سکھاؤ، بندوں کو حقوق العباد کے بارے میں بتاؤ، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ سورہ فاتحہ جس کی فضیلتیں بے شمار، جس کی عظمتیں انگنت لا تعداد، ان کے بارے میں نہیں بتاتے، اور جھگڑا اس بات پر کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ اس پہ انہوں نے دو گروپ بنا رکھے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نازل کی گئی تھی شفا کے لیے، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی ہدایت کے لیے، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی اخوت کے لیے، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی محبت اور شفقت کے لیے، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی بندوں کو بندوں سے جوڑ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور آج اسی سورہ فاتحہ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو لوگوں سے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں آج ہم ایسی آپ کو مبارک بشارت والی باتیں سنانے لگے ہیں جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حدیث قدسی ہے بھائی، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، صدق اللہ ورسولہ، آمنا باللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، دل کے کان لگا کر سنیے، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ اس سورت کا آج کا درس اگر میں اور آپ، ہماری بیوی بچے، دوست احباب، ہمارے بھائی بہنیں اگر ہم سمجھ جائیں تو آج کے بعد ہم اپنی ہر دعا میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے جو دل چاہے مانگ لیں، اور دعا فوراً قبول، فوراً قبول، فوراً قبول، فوراً قبول ہو جاتی ہے وہ دعا جو دعا سورہ فاتحہ سے ملی ہوئی ہو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، میں نے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، یہ صرف اس کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے اے اللہ، کہ بات اب تک بنی ہوئی، یہ محض اللہ کا کرم، کوئی ذاتی کمال نہ میرا نہ کسی اور کا، اللہ کا کرم کہ اللہ نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی خدمت میں، نشر و اشاعت میں، درس و تدریس میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ آخری سانس تک، اے اللہ آخری لمحہ تک اس خدمت میں مجھے اور ہم سب کو لگائے رکھیو اللہ، تیرے کلام پاک کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، نشر کرنا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھ کر لوگوں کو سنانا، امت میں جوڑ پیدا کرنا۔ مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، اختلاف چھوڑ دو، ایک
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک ہو جاؤ۔ سورہ فاتحہ کا آج کا درس، اللہ کا وہ مبارک جملہ، میں نے کم از کم احادیث مبارکہ لاکھوں احادیث بحمد اللہ پڑھی ہیں، یہ جملہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ یہ سورہ فاتحہ کی وہ عظمت ہے جو کسی اور آیت، کسی اور سورت کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ 3 بار فرماتا ہے، 3 بار اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے، اور میرے بندے کو وہی کچھ ملے گا جو وہ مانگے، اور میرے بندے کو وہی کچھ ملے گا جو وہ مانگے۔ ارے اور کیا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے جو مانگو ملے گا۔ کسی اور آیت اور حدیث کی فضیلت میں یہ جملہ مجھے کم از کم نہیں ملا کہ اللہ کی شان رحمت ایسے جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار فرمائے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ کو ذہن میں لے آئیے اور پھر دعا مانگیے۔ دیکھیے آپ کی حالت بدل جائے گی، آپ کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں گے کہ میرا رب، میرا اللہ، میرا معبود یہ فرما رہا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ وَلِعَبْدِي، میرا بندہ۔ اللہ نے یہ نسبت اپنی طرف فرما دی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ما سأل، اور ما عام ہے، ما کا لفظ عام ہے، جو وہ مانگے، جو مانگے، جو مانگے، جو مانگے، جو کچھ دل میں آئے مانگو۔ سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ سے مانگو، دیکھو کیسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے۔ افسوس، صد افسوس، بہت افسوس کی بات ہے، آج کوئی پیر اور مرشد اپنے مریدوں کو یہ حدیث نہیں، اب وہ حدیث سنائیں تو کیسے سنائیں؟ انہوں نے زندگی میں کبھی حدیث پڑھی ہو تو سنائیں۔ ان کو حدیث سے کیا مطلب؟ ان کو تو مریدوں کے مال پہ ان کی نظر، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے والے اور یہ دوسرے۔ اور افسوس پیر و مرشد کا، ہمارے حضرت صاحب قبلہ سرکار، قبلہ حضرت، قبلہ فلاں، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ پیروں اور گدی نشینوں اور مرشدوں اور بڑے بڑے حضرتوں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے وظیفے تو شوق سے صبح و شام پڑھتے ہو۔ ارے جس نے تم کو پیدا کیا، افسوس، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو یہ تمام نعمتیں دیں، ایک ایک سانس، ایک ایک سانس، اور یہ تمام نعمتیں جس نے دیں، وہ یہ فرما رہا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور اس نے بتایا پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کو کوئی پیر اپنے مریدوں کو نہیں بتاتا، اور نہ کوئی اپنے وظیفوں اور اپنے بتائے ہوئے ان چیزوں میں اس کو پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اور کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے، کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنی، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی، تیرے بھی صنم فانی اور میرے بھی صنم فانی، اور تیرے دونوں کے صنم خاکی، دونوں کے صنم فانی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تیرے بھی صنم خانے اور میرے بھی صنم خانے، علامہ نے کہا تھا
تیرے بھی صنم خانے اور میرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ ارے فانی لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتے ہو، حی قیوم ذات کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں پڑھتے، اور محمد الرسول اللہ فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے وہ پڑھتے ہوئے تمہیں مزہ اور لطف نہیں آتا؟ پیر صاحب نے جو کچھ بتایا وہ پڑھیں گے۔ یہاں اللہ فرما رہا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی۔ اب ذرا غور سے سنیے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے بھائیوں، یہ سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ یعنی کوئی اور وظیفہ نہ پڑھو، کوئی اور سب چیزیں چھوڑو، سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ سے مانگو۔ دیکھو فلاں آیت 1000 مرتبہ پڑھنی ہے اور فلاں آیت 700 مرتبہ پڑھنی ہے، ارے چھوڑو سب کو، یہ سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ کا کلام ہے نا۔ قال اللہ تعالی، اللہ کا کلام سنیے، اللہ فرما رہا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ میں نے جو نماز ہے، سورہ فاتحہ کتنی اہم سورت ہے، اس سورت کو اللہ نے نماز کا نام دیا۔ یہ نہیں فرمایا قسمت الفاتحۃ بینی و بین عبدی، یا یہ نہیں فرمایا قسمت السورۃ، یہ سورت میں نے تقسیم کر دی ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، یہ بھی نہیں فرمایا سورہ فاتحہ میں نے تقسیم کر دی ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا۔ صلاۃ کا معنی دعا ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے دعا مانگنی ہے تو یہ دعا مانگو، ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان دانشوروں پہ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ان بڑے بڑے پڑھے لکھے بیوروکریٹس۔ کسی نے ذرا سا بتا دیا کہ فلاں جگہ ایک پیر اور بزرگ ہے، بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ پیر نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی شکل سنت کے مطابق، نہ اس کی صورت سنت کے مطابق، نہ اس کی سیرت سنت کے مطابق، اور یہ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو آؤ سورہ فاتحہ پڑھو، ادھر کوئی نہیں چاہتا، شیطان وہاں لے جاتا ہے، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں جگہ ایک بڑا بزرگ ہے اس کے پاس جاؤ۔ ارے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو، اللہ کے بن جاؤ گے تو مخلوق کی تم کو ضرورت ہی نہیں رہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن پڑھو، اپنی غافل ہستی پر اور غیروں کی مصلحت پرستی پر کرنا ہے تمہیں غور، اگر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، سنیے اللہ فرماتا ہے میں نے اس سورت کو، جس کو دعا کا نام دے رہا ہوں، جس کو نماز کا نام دے رہا ہوں، اس کو میں نے آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، پہلا جملہ، پہلی مرتبہ آیا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے 3 جگہوں پر آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ وہی مقامات ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے۔ جہاں جہاں اللہ نے فرمایا وہاں آپ دعا مانگیے۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ جملہ آ گیا ایک بار، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ہے نا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے دعا مانگ لیجیے، ایک جگہ تو یہ ہو گئی۔ اب آگے چلیے، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، اللہ خوش ہوتا ہے۔
کسی اور کی تعریف کرو وہ خوش ہو نہ ہو۔ اللہ احکم الحاکمین، رب العالمین، رب السماوات والارضین، جب تم پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ خوش ہو کر فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّ فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، دوسری جگہ آ گئی۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں صورت آدھی ہو جاتی ہے، یہاں پھر اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے۔ یہاں جب آپ پہنچے پھر دعا مانگیے، یہ دوسری جگہ ہو گئی۔ فَإِذَا قَالَ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، جب آخر میں بندہ پہنچتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، یعنی بندہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، اور میرا بندہ جو چاہے سو مانگے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ حدیث قدسی تھی جو ہم نے پڑھی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد وَلِعَبْدِي مَا سَأَل۔ اب اس حدیث کی اتنی بڑی برکتیں، فضیلتیں، عظیمت اور عظمتیں، اس کو تو نہیں بیان کرتے، اس پہ لوگوں کو آپس میں وہ لڑائی جھگڑے پہ مائل کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو، دوسرا کہتا ہے مت پڑھو۔ اللہ کے بندے، جس نے پڑھنی ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا وہ اپنی نماز میں تو کم از کم پڑھتا ہے نا۔ لیکن سورہ فاتحہ کو بنیاد بنا کر اور دین کو بنیاد بنا کر امت میں پھوٹ پیدا کرنا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یہ تمہارے مسلک جو لوگوں کو لڑا رہے ہیں، کوئی بھی مسلک ہو، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اور املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ علامہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، اگر اللہ اکبر بھی شر اور فتنے کی نیت سے کہو گے یہ بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی یعنی املاک اور اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور حالت آج یہ ہے، یہ جو واعظ اور خطیب اور تقریر کرنے والے، ہوس بالائے منبر ہے تجھے رنگی بیانے کی، یہی ایک ہوس ہے، پیسے مل جائے، میرا نام ہو جائے اور اپنے مسلک کا نام ہو۔ ارے قرآن و سنت کے نام پر، دین و شریعت کے نام پر اللہ کے بندوں کو جوڑو، تم تو توڑ رہے ہو۔ اور حالت یہ ہے کہ وعظ و خطابت اور درس و تدریس اور یہ پیری مریدی اور نہ جانے کیا کچھ درس و تدریس، یہ سب
اس میں بھی الا من رحم اللہ، اللہ کے مخلص بندے موجود ہیں بحمد اللہ، جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، طلبہ میں، علماء میں، ہر شعبہ زندگی میں الحمدللہ۔ لیکن اکثریت کا حال یہ ہے، ہوس بالائے منبر ہے تجھے رنگی بیانے کی، کہ لوگ واہ واہ کریں اور جناب خوب میرا نام ہو۔ نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانے کی، ہوس بالائے منبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانے کی۔ اخلاص کہاں ہے؟ اللہ کی رضامندی کا حصول کہاں ہے؟ تو دین کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر، شریعت کے نام پر امت میں جوڑ پیدا کرو، مسلمان کو مسلمان کے حقوق کے بارے میں بتاؤ۔ ہم ایک ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی معمولی اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے تو کر سکتے ہیں، مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا سر آنکھوں پہ ہمارا بھائی ہے۔ امت میں جوڑ پیدا کیجئے، مسلمان کو مسلمان سے ملائیے، خیر اور بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آج کے اس درس کی اختتام پر سورہ فاتحہ کی برکت سے اور عظمت کی نسبت سے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور اس سورہ فاتحہ کی دعوت کو ہر مسلمان تک پہنچائیے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مقامات پر جو دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔